دنیا کی تاریخ میں کچھ قومیں ایسی بھی گزری ہیں جنہیں خدا نے بے پناہ طاقت، شان و شوکت اور نعمتیں دی، مگر جب انسان غرور میں ڈوب جائے تو نعمتیں اس کے لیے رحمت نہیں رہتی، آزمائش بن جاتی ہیں۔ یہ کہانی ہے قوم سمود کی اور اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت صالح علیہ السلام کی، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک قوم کو برباد ہوتے دیکھا، مگر پھر بھی ان کے ہاں رحمت کی صدا لگاتے رہے۔ یہ ایسی قوم تھی جو پہاڑ کاٹ کر گھر بناتی اور اپنی طاقت کا ڈنکا بجواتی تھی۔ لوگ کہتے تھے، ہم سے طاقتور کون ہے؟ ہم ہمیشہ رہیں گے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انہی لوگوں میں ایک نوجوان تھا، صالح بن عبید۔ جب اللہ نے انہیں نبوت عطا کی تو انہوں نے اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ مگر قوم نے مذاق اڑایا اور کہا، صالح، تم تو ہمیشہ سے ہمارے بیچ ہی رہے ہو، آج اچانک نبی کیسے بن گئے؟ ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ ہم طاقتور ہیں۔ مگر صالح علیہ السلام نے صبر کے ساتھ ان کو سمجھایا، دن رات نرمی کے ساتھ۔ ایک دن قوم کے سردار جمع ہوئے، انہوں نے کہا، اے صالح، اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے لیے کوئی چمتکار دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ سردار غرور سے مسکرایا، اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکالو، ایسی کہ اس کا بچہ ہو، جو سب سے خوبصورت ہو اور آسمان کی نشانی بن کر آئے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ پھٹا، پہاڑ کے اندر سے ایک دیو کا انتہائی خوبصورت اونٹنی نکلی۔ قوم حیران رہ گئی، دل کانپ اٹھے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، اسے پانی میں حصہ دو اور اسے تکلیف نہ دینا، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اونٹنی جہاں سے گزرتی زمین پر سبزہ اگ جاتا، ایک دن وہ پانی پیتی، دوسرے دن قوم پیتی۔ لیکن قوم کے سردار جلنے لگے، اگر یہ یوں ہی رہی تو لوگ صالح کی بات مان لیں گے، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے سازش تیار کی۔ رات کے اندھیرے میں چند لوگ پہاڑی کے پیچھے جمع ہوئے۔ اونٹنی کو ختم کرنا ہوگا ورنہ صالح جیت جائے گا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں تکبر اور دشمنی بھر دی۔ انہوں نے ایک بدبخت شخص سے کہا، تم اونٹنی کو مار دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک دن اونٹنی پہاڑ کی طرف جا رہی تھی، قوم کے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، عورتیں اسے دیکھ کر خوش تھیں۔ اچانک گھات میں بیٹھے بدبخت لوگ نکلے، تلواریں چمکی، ظلم ہوا اور اللہ کی اونٹنی کو مار دیا گیا۔ اونٹنی کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیختے ہوئے غائب ہو گیا۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے آئے، چہرے پر غم۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا، اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، توبہ کر لو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم نے ہنس کر کہا، او صالح، ہمارے لیے عذاب لے آؤ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے ان کی قسمت پر آخری مہر لگا دی۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے ہو گئے،
دوسرے دن چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن چہرے کالے ہو گئے، اور پھر ایک زبردست کان پھاڑ دینے والی چیخ آسمان سے اتری، پہاڑ لرزنے لگے، زمین پھٹنے لگی، اور قوم سمود جو خود کو سب سے طاقتور سمجھتی تھی لمحوں میں مٹی کا ڈھیر بن گئی۔ صالح علیہ السلام اپنی برباد قوم کے کھنڈرات کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں نصیحت کی، تمہاری بھلائی چاہی، مگر تم نے پسند نہ کیا کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں۔ پھر وہ اس وادی سے نکل گئے اور سمود کا نام قیامت تک کے لیے عبرت بن گیا۔ یہ کہانی صرف ماضی کی داستان نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے پیغام ہے۔ جب طاقت غرور بن جائے اور انسان نشانیوں کو جھٹلا دے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، نعمتیں شکر چاہتی ہیں اور دل عاجزی چاہتا ہے۔